انقلاب فرانس کے دوران بادشاہ کے گودام سے خواتین نے آٹا نکلوا لیا۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 29 جون 2019۔ انقلاب فرانس کے دوران اکتوبر 1789 کے واقعے کی تحقیقات کے لیے قائم ہونے والے پیرس کمیشن کے سامنے پیپلز نیشنل گارڈ کے کمانڈر اسٹینس میلارڈ پیش ہو کر آنکھوں دیکھا حال بتاتا ہے۔ وہ سہما ہوا ہے اور اس کی آنکھیں ناقابل یقین واقعات کے خوف سے پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ اپنا بیان شروع کرتا ہے۔ 5 اکتوبر 1789 کو صبح 7 بجے 2000 خواتین پیرس کے مرکز میں واقع ٹاؤن ہال میں دروازے توڑ کر داخل ہوئیں۔ وہ آٹے کی قیمت میں اضافے اور اس کی عدم دستیابی پر آگ بگولا ہو رہی تھیں۔ انہوں نے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے، اسلحے، توپ خانے اور اناج کے گودام پر قبضہ کر لیا۔ سرکاری فائلیں اور کاغذات اٹھا کر باہر پھینکنے لگیں۔ وہ ان کاغذات کو آگ لگانا چاہتی تھیں کیونکہ ان کے خیال میں انقلاب شروع ہونے سے اب تک محض فائلوں پر ہی کام ہوا تھا۔ وہ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ اگر کوئی ہمارے دشمنوں سے بدلہ لینے کے قابل نہیں تو پھر یہ کام ہم خود کریں گی۔ ان میں سے 2 خواتین آگ کی مشعلیں اٹھا کر مجھ پر لپکیں۔ وہ مجھے زبردستی بارود کا دروازہ کھولنے پر مجبور کر رہی تھیں تاکہ بندوقوں اور توپ خانے کے لیے گولہ بارود حاصل کیا جا سکے۔ میں بمشکل جان بچا کر بھاگا۔ وکٹورین عہد کے اسکاٹش مورخ تھامس کارلائل اس بارے میں لکھتے ہیں کہ 1789 میں فرانسیسی مفلسی اور بھوک کا شکار تھے۔ آٹے کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ عوام قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ ان پر ناجائز ٹیکس لگائے جا رہے تھے۔ بادشاہ کے دربار کے خفیہ اور ظاہری بے پناہ اخراجات، جاگیردارانہ نظام اور کیتھولک چرچ کا غیر لچکدارانہ رویہ شہریوں میں مایوسی اور غصے کے جذبات ابھار رہا تھا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جولائی سے اکتوبر 1789 تک لوگوں کو ناشتے کے لیے ڈبل روٹی بھی نہ مل سکی۔ تب 5 اکتوبر کی صبح ہوتے ہی پیرس کی گلیوں میں ایک نوجوان لڑکی ڈھول بجاتے ہوئے مجمع کے آگے آگے چل رہی تھی اور اونچی آواز میں پکارتی جا رہی تھی، باہر آؤ ماؤں، باہر آؤ بہنوں، باہر آؤ لڑکیوں، خوراک کے لیے اور انتقام کے لیے۔ اس کی آواز سن کر خواتین اکٹھی ہو رہی تھیں۔ ہر گھر کی سیڑھیوں سے اترتی خواتین ایسے لگ رہی تھیں جیسے برف پہاڑوں سے پگھل کر نیچے آ رہی ہو۔ چھوٹا مجمع بڑے سیلاب میں تبدیل ہو چکا تھا، مگر پھر بھی پیرس کی ہر گلی، ہر کوچے سے وہ بہت تعداد میں چلی آ رہی تھیں۔ ان میں جھاڑو دینے والیاں، مچھلی بیچنے والیاں، دکاندار، دفتروں میں کام کرنے والی خواتین، فیشنیبل امراء کی بیگمات سب شامل تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد 7000 تک جا پہنچی اور انہوں نے پیرس کے ٹاؤن ہال پر قبضہ کر لیا۔ وہ اسے آگ لگانا چاہتی تھیں۔ پھر کچھ سوچ کر انہوں نے اپنا رخ اسمبلی ہال کی طرف موڑ دیا۔ اس جمع غفیر میں سے صرف 15 خواتین کو ارکان اسمبلی سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ اپنے مطالبات پیش کرتے ہوئے وہ بولیں کہ ہمیں آٹا اور بادشاہ سے ملاقات کا وقت چاہیے۔ کئی گھنٹوں کے مذاکرات کے بعد سرخ فیتے نے صرف 4 خواتین کو عالی جہاز سے ملنے کا پرمٹ جاری کیا، جس کے بعد اگلی صبح تک ایک شاہی فرمان جاری ہوا جس میں آٹے کی بلا روک ٹوک فوری سپلائی کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن خواتین نے اس بادشاہی مہربانی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمیں اس آرڈر اور آٹے کی سپلائی کنٹرول کرنے والے حکام پر کوئی اعتماد نہیں ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ بادشاہ اناج لے کر خود عوام تک پہنچے۔ اس مطالبے کو منوانے کے لیے ہزاروں خواتین 2 دن تک محل کے احاطوں میں موجود رہیں۔ شاہی عمارت کی سیڑھیاں، باغیچے، دالان، استبل، برآمدے سب کے سب خواتین سے بھرے رہے۔ اب ان کے احتجاج میں تقریباً 20,000 مرد بھی شامل ہو چکے تھے۔ ایک دن اور بیت گیا۔ پھر انقلاب فرانس کا مشہور کردار بادشاہ لوئی 16 خواتین کے عزم کے آگے مجبور ہو گیا۔ خواتین پیرس کی گلیوں میں ناچتی جا رہی تھیں اور اناج کے بڑے بڑے چھکڑوں کے ساتھ شاہی بگی کی طرف اشارہ کر کے کہتی جا رہی تھیں، دیکھو ہم صرف آٹا ہی نہیں لائے بلکہ آٹے کو کنٹرول کرنے والوں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ انقلاب فرانس کے دوران آٹے کی قلت پر تبصرہ کرتے ہوئے ممتاز تاریخ دان آلون ہفٹن لکھتا ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے فرانس کے لوگ کامیاب ہوئے، لیکن اس فتح کا تمام تر کریڈٹ فرانسیسی خواتین کو جاتا ہے۔ تقریباً 2.5 صدیاں قبل پیرس میں آٹے کا بحران اور 2019 میں ہمارے ہاں پاکستان میں آٹے کی قیمت میں شدید اضافہ، یا اسی طرح روزمرہ ضروری اشیاء کی مہنگائی کے مسائل وغیرہ وغیرہ، ان سب کا شکار صرف اور صرف عوام ہوتے ہیں۔ وہ عوام جن کے لیے حکومت قائم ہوتی ہے اور پالیسیاں بنائی جاتی ہیں۔
حکومت دراصل شہریوں اور ریاست کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہوتا ہے۔ اگر یہ معاہدہ کمزور ہو جائے یا کارآمد نہ رہے تو فیصلہ شہریوں کو کرنا ہوتا ہے، جن کے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنے بنیادی اختیار و حقوق سے حکومت کے سامنے دستبردار ہو جائیں اور پھر سڑتے کڑتے رہیں، یا پھر ہر قسم کے خوف سے بالا تر ہو کر اپنا فیصلہ خود کریں اور اپنا حق قانونی و آئینی طریقے سے حاصل کریں۔ پہلی صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھکاریوں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، یا پھر دوسری صورت کے فیصلہ کن لوگوں کے بارے میں ہی کہا گیا ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ شکریہ۔ دی اینڈ۔